बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज जो मैं नक्श आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये आप मोहब्बत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदावत के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी से अपनी बात मनवानी है तो उस मकसद के लिए भी आप इस नक्श का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करना है तो वो और तरीका होगा, तलाक के लिए करना है या मंगनी तोड़वाने के लिए, दावत के लिए, तो वो और तरीका होगा। और अगर आपने किसी से बात मनवानी है तो उसका और तरीका है। तो तीनों जो मैंने आपको बताए हैं मकसद, इन तीनों को अलग अलग तरीके से आपने अपना मकसद आप इस नक्श से हासिल कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसकी ज़कात सुन लें। 1 पाव चीनी आपने इसकी ज़कात देनी है। अगर आप मोहब्बत के लिए या किसी से अपनी बात मनवाने के लिए ये नक्श बनवा रहे हैं तो इसकी ज़कात आप जो देंगे वो 1 पाव चीनी होगी। वो आपने जो है किसी भी दरख्त के या ऐसे पौधे के नीचे, या आपको जहाँ पता हो कि यहाँ पर चूंटियाँ चूंटे हैं, उस जगह पे आपने डाल देनी है। और अगर आप तलाक के लिए या दावत के लिए ये नक्श बनाएंगे तो उसके लिए आपने 1 पाव मुर्गी का गोश्त जो है वो या आपने किसी भी वीरान जगह पे फेंकना है या कब्रिस्तान में फेंकना है, या जहाँ पर कूड़ा करकट हो उस जगह पर आपने वो फेंकना होगा। ये इसकी ज़कात है। अगर आप इस नक्श को मोहब्बत के लिए बनाएंगे तो चाँद की पहली 14 तारीख़ों में बनाएंगे और उसका जो दिन होगा वो जुमेरात होगा, सोमवार होगा। इन 2 दिनों में से आपने किसी भी दिन चाँद की पहली 14 तारीख़ों में इस नक्श को बना लेना है। और अगर अदावत के लिए बनाएंगे तो इसको आपने हफ्ता या मंगल, इन 2 दिनों में से किसी भी दिन बना लेना है। और कोशिश करेंगे ज़वाल का जो टाइम हो उस टाइम आप इस नक्श को बनाएं। और दोनों सूरतों में नक्श बनाते वक्त आपने तन्हाई का ख्याल रखना है। कोई भी आपको ये नक्श बनाते वक्त आपको देखे नहीं, ये जो है राजदारी के काम होते हैं और आपने जो है किसी को इस बारे में इल्म नहीं होना चाहिए। अदावत के लिए अगर आपने बनाना है तो उसको काले पॉइंटर से बना लें, और अगर मोहब्बत के लिए बनाना है तब भी आप काले पॉइंटर से बना सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास ज़ाफ़रान है तो उसके ज़रिए अगर आप इस नक्श को लिखें, अगर आप मोहब्बत के लिए बनाना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास काला पॉइंटर है तो आप उसी से नक्श लिख सकते हैं। अब इस नक्श की चाल की तरफ आप आ जाएं। इसमें सबसे पहले आपको जो ये दायरे नज़र आ रहे हैं, ये आपने दायरे बना लेने हैं, लाइनें लगा लेनी है। उसके बाद जो आपको सबसे ऊपर दाएं हाथ पर सीधे हाथ की तरफ जो हमजाद लिखा है, सबसे पहले वो लिखेंगे। फिर उसी से नीचे जो हमजाद लिखा है आखिर में दाएं हाथ की तरफ वो लिखेंगे। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ जो ऊपर हमजाद लिखा है दायरे के अंदर वो लिखेंगे। उसके बाद जो नीचे जो दायरा है उसके अंदर जो हमजाद लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद जो आपको 3 बार तोय नज़र आ रहा है सबसे ऊपर जो आपको 2 हमजाद नज़र आ रहे हैं दायरे के अंदर, उनके दरमियान में जो 3 बार तोय लिखा है आप वो लिखेंगे। उसके बाद जो सीधे हाथ की तरफ जो 3 बार तोय लिखा है वो लिखेंगे। उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ जो 3 बार तोय लिखा है आप वो लिख लेंगे। उसके बाद नक्श के सेंटर में आपको अलहुब लिखा नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो सबसे ऊपर अलहुब लिखा है
آپ وہ لکھ لیں گے، پھر دائیں ہاتھ کی طرف جو الحب لکھا ہے وہ لکھیں گے، پھر جو الٹے ہاتھ کی طرف الحب لکھا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد جو سب سے نیچے الحب لکھا ہے وہ لکھ لیں گے۔ اس طریقے سے 4 بار جو الحب آپ کو نظر آ رہا ہے وہ بھی آپ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو جو اعداد نظر آ رہے ہیں 6 4 9 6 4 9 6 4 9 3 بار، آپ نے یہ اعداد لکھ لینے ہیں۔ پہلے سیدھے ہاتھ کی طرف جو 6 4 9 لکھا ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد جو درمیان میں 6 4 9 ہے وہ لکھیں گے، اسی طریقے سے جو الٹے ہاتھ پر 6 4 9 لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو سینٹر میں جو 6 4 9 لکھا ہے، سب سے پہلے آپ نے ادھر جو 4 لکھا ہے اس کے نیچے سے آپ نے لائن کھینچنی ہے، اور ایسے ہی جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اس طریقے سے آپ نے لائن لگا لینی ہے، وہ الحب کی طرف آئے گی۔ پھر جو الٹے ہاتھ کی طرف 6 4 9 لکھا ہے وہاں سے آپ نے لائن کھینچنی ہے، اور جو آپ نے لائن پہلے لگائی ہے اس لائن کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو سیدھے ہاتھ کی طرف سے لائن آ رہی ہے اس لائن کو آپ نے ملا دینا ہے۔ یہ تینوں لائنیں آپ نے اس طریقے سے ملا دینی ہے، اور ان کا جو رخ ہے وہ اس جو سینٹر میں الحب ہے اس کی طرف بن جائے گا، جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے فرعون، قارون، شداد، یہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو لکھے ہیں 3 پہلے وہ لکھیں گے، اس کے بعد الٹے ہاتھ کی طرف جو لکھا ہے وہ لکھ لیں گے۔ پھر آپ آ جائیں آخری خانے میں جہاں پر 4 بار توئے، 4 بار عین، 4 بار کاف لکھا ہے، یہ آپ نے الٹے ہاتھ کی طرف سے لکھنا شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ کاف لکھیں گے 4 باری، پھر 4 باری عین لکھیں گے، پھر 4 باری توئے لکھیں گے۔ الٹے ہاتھ کی طرف سے آپ نے آنا ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ان کے نیچے جو لائن لگی ہے وہ لائن آپ نے لگا دینی ہے۔ سب سے آخر میں پھر آپ نے جہاں پر لکھا ہے فلاں بن فلاں، آپ کا مقصد فلاں بنتے فلاں، وہاں پر نام آ جائے گا۔ آپ جن کے درمیان آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں 2 لوگوں کے درمیان، تو پہلے لڑکے کا نام آ جائے گا فلاں، اس لڑکے کا نام، پھر بن لگا کے اس کی والدہ کا نام، پھر جو آپ کا مقصد ہے وہ آ جائے گا، اس کے بعد لڑکی کا نام بنتے لگا کر اس کی والدہ کا نام۔ اچھا، اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اب جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ کا مقصد، تو یہاں پر اگر طلاق کروانی ہے تو کیا لکھیں، منگنی توڑوانی ہے تو کیا لکھیں، یا محبت کسی کے دل میں پیدا کرنی ہے تو کیا لکھیں؟ تو یہاں پر لکھا ہے آپ کا مقصد، تو جو آپ کا مقصد ہے آپ وہ مقصد لکھیں جیسا کہ آپ کے دماغ میں ہے۔ وہ ایک لائن بھی ہو سکتی ہے، لائن پوری بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ فلاں بن فلاں مجھ سے محبت کرے، فلاں بنتے فلاں، یا اس طریقے سے آپ جو ہے لکھ سکتے ہیں کہ وہ میری بات مانے۔ اس طریقے سے آپ میرے جو نقش ہے اس میں جو آپ کا مقصد ہے آپ وہ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اس کی میں نے اجازت دی ہے پہلے بھی ویڈیوز میں، تو آپ اپنا پورا مقصد بھی لکھ سکتے ہیں اس نقش کے اندر۔ اب فرض کریں 2 میاں بیوی ہیں اور ان کے درمیان جھگڑا رہتا ہے، آپ نے پھر یہ 4 نقش بنا لینے ہیں، اور جہاں پر وہ سوتے ہیں جس بیڈ پر یا چارپائی پر، اس کے چاروں جو پائے ہیں ان کے نیچے آپ نے اس نقش کو رکھ دینا ہے۔ 4 نقش جو آپ بنائیں گے وہ چاروں آپ نے بیڈ یا چارپائی جہاں پر وہ سوتے ہیں اس کے پاؤں کے جو پاوے ہوتے ہیں ان کے نیچے آپ نے رکھ دینا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنی بات منوانی ہے تو پھر آپ نے ایک ہی یہ نقش بنانا ہے، اور وہ آپ نے کسی بھی پانی میں گھول کر پلا دیں یا کسی اور چیز میں پلا دیں یا کھلا سکتے ہیں کسی چیز میں، تو آپ یہ نقش اس کو کھلا دیں گے۔ یہ پھر آپ نے ایک ہی نقش، جیسے آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، آپ نے اپنے جو افسر ہے اس سے کوئی بات منوانی ہے، یا آپ نے گھر میں کسی سے کوئی بات منوانی ہے، گھر والے آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کھانے میں ملا کر کھلا سکتے ہیں سب کو اور اس سے اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ پھر آپ ایک یہ نقش بنائیں گے۔ اگر ایک نقش سے کام نہیں بن رہا تو 2 نقش آپ اور بنا سکتے ہیں، یا آپ ایک بنائیں گے یا آپ 3 بنائیں گے، لیکن زیادہ جو کیس ہیں اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی نقش سے کام آپ کا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے اس نقش کو دعوت کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ایسے 7 نقش بنائیں گے۔ ایک ہی بار آپ جب نقش لکھنا شروع کریں گے تو اسی نشست میں آپ نے 7 نقش بنا لینے ہیں، اور پھر ایک ایک کر کے اس نقش کو آپ نے جلاتے جانا ہے۔ فرض کیا اگر آپ نے ہفتے کو نقش بنایا ہے، اسی رات کو آپ جلائیں گے، پھر اتوار کو، پھر سوموار کو، اس طریقے سے 7 دن آپ نے اس نقش کو جلانا ہے۔ اور جلاتے وقت آپ کی جو ہے نیت بھی ہونی چاہیے کہ کس مقصد کے لیے آپ یہ نقش جلا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کی شادی پر بندش لگ جائے یا کسی کی اولاد نہ ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ نے یہ ایک ہی نقش بنانا ہے۔ آپ نے نام لکھنا ہے اس شخص کا جس کی آپ شادی پر بندش لگانا چاہتے ہیں، یعنی فلاں بن فلاں،
کی شادی نہ ہو، اس طریقے سے آپ نے لکھ لینا ہے، اور پھر اس کو کسی بھی ایسے صندوق میں یا ڈبے میں رکھنا ہے جس کے باہر آپ تالا لگا سکیں۔ جیسے ہی وہ نقش آپ اس ڈبے کے اندر رکھیں گے اور اس کو بند کریں گے اور تالا لگا دیں گے، جب تک وہ تالا نہیں کھلے گا تب تک بندش قائم رہے گی۔ اگر آپ نے اسے محبت کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ نے ایک ہی نقش بنانا ہے اور اس کو آپ نے دیوار میں کیل کی مدد سے ٹھوک دینا ہے۔ کیل ایسے آپ نے لگانا ہے کہ اس نقش کے بالکل سینٹر سے آر پار ہو۔ نقش آپ نے فولڈ کرنا ہے اور کیل بالکل نقش کے سینٹر سے آر پار ہونا چاہیے اور تب دیوار میں جانا چاہیے۔ لیکن کوشش کریں کہ کسی ایسی جگہ، ایسی دیوار میں اس کو آپ لگائیں جہاں سے کوئی اسے نکالے نہیں، یہ نہ ہو آپ لگا کے جائیں اور پیچھے سے کوئی اسے نکال دے۔ تو اگر آپ گھر میں ہی کسی دیوار میں اس کو ٹھوکنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی تصویر لگی ہے یا کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے، گھڑی لگی ہے جیسا کہ، تو وہ اتاریں، اس کے پیچھے آپ اس کو دیوار میں اس نقش کو ٹھوک دیں اور اوپر دوبارہ گھڑی لگا دیں تاکہ کسی کی اس پر نظر ہی نہ پڑے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے محبت کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہر مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نے ہر چاروں طریقے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ کتنی توجہ سے سنتے ہیں ویڈیو کو اور اس نقش کو بناتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا کام اس نقش سے لیتے ہیں۔ تو کچھ اپنا دماغ کا استعمال بھی کر لیا کریں، تو لکیر کا فقیر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب بھی اگر آپ سے یہ نقش نہیں بنتا ہے، آپ اپنا کام نہیں نکلوا سکتے ہیں، تو اس میں پھر اب میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔